बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द व्यू। मैं हूं आपके साथ अली रहमान। और काफ़ी सारी खबरें जोक दर जोक जो है वो आती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मैदान हशर लग रहा है और हर कोई अपने अपने मकाम से खड़ा हो रहा है और ख़बरों की तरफ लपकता जा रहा है कि क्या है अमाल नामा, चाहे जिसका अपना हो या ना हो, लेकिन फिर भी हम लोगों के ऊपर अब क्या है ज़िम्मेदार? हुकूमत है ज़िम्मेदार, या अवाम खुद है इसकी ज़िम्मेदार, या मासूम छोटे छोटे 4 साल की बच्चियां बच्चे हैं इसके ज़िम्मेदार? क्या वजह है ये हमें नहीं पता। बहुत से वाक़यात आए, टॉप स्टोरीज़ जिसे हम कहते हैं, और फिर उनमें से एक जब मैंने चूज़ करने का सुना और सोचा तो मुझे बहुत ज़्यादा कहा भी गया कि आज आप इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ये टॉपिक काफ़ी हसास है। अगर आप इसके ऊपर यूट्यूब पे वीडियो भी सर्च करें तो आपको न्यूज़ चैनल की जानिब से सिर्फ तज्जिया निगार भी इस पर बोलते हुए नज़र नहीं आएंगे, और आप अपना तज्जिया देने जा रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने जा रहे हैं। और इस टॉपिक के हवाले से सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ और न्यूज़ हेडलाइंस के तौर पर न्यूज़ आई हुई है। मैंने कहा नहीं जी, करेंगे बात क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और अगर खुदा ने आपको एक रास्ता दिया है तो आपको उसको इस्तेमाल करते हुए ज़रूर हक़ का रास्ता चुनना चाहिए। मैं बात कर, मुझे नहीं पता, मुझे सीरियसली नहीं पता, रिसर्च के हवाले से भी मुझे नहीं पता कि क्यों इस पर कोई चैनल तज्जिया अभी तक नहीं दिया किसी चैनल ने। और अगर आप यूट्यूब पर जाकर लिखें इस टॉपिक को तो अभी तक सामने कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई है, सिर्फ 1-2 वीडियोस के, लेकिन वो भी प्रॉपर न्यूज़ चैनल्स ऑफिशियल्स की जानिब से नहीं आई है, तो पता नहीं क्यों। लेकिन एक और मामला सामने आया है, और वो ये है कि कश्मीर में, सिंध में कश्मीर में एक कश्मीर से एक वाक़या है जिसमें एक माँ को और उसकी 4 साला बेटी को, अब आप ज़रा सोचें, 4 साला बेटी है, एक माँ है और एक 4 साला बेटी है, और उसको इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना दिया जाता है। और मुसलसल, सिर्फ एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, मुसलसल 2 हफ्ते तक उसको इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। पहले तो एक छोटी सी ब्रीफ हम लोग दे देते हैं, फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस पर छोटा सा दे देता हूँ। यही शो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, फिर अगला टॉपिक आ जाता है, मामला दरगुजर हो जाते हैं, यही और मामला भी चल रहे हैं। हम अगर अपील करें तो किससे करें ये नहीं पता। बात होती है आई होके ख़त्म हो जाती है। मोटरवे केस पता नहीं कहाँ है, अभी तक कोई उस केस के हवाले से कुछ ज़्यादा चीज़ सामने नज़र आई नहीं है, क्या हम किसी को बोल सकें। ना कोई खातून सामने आई, ना वीडियो सामने आई कि भाई कोई बयान दे रहा हो, अपना मौक़िफ़ पेश कर रहा हो, कुछ भी नहीं। मामला वही रह गया, और PDM के जलसे और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस और उस जलसों की वजह से भी कोरोना की एक हाइप पैदा होनी शुरू हो गई। यहाँ पर इस वक्त कश्मीर से ये ख़बर है कि जहाँ पर 4 साला बच्ची और उसकी माँ को, यानी एक औरत को जो है वो मुसलसल 2 हफ्ते तक ज़्यादती का निशाना बनाया गया। ना सिर्फ ज़्यादती का बल्कि इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। और फिर हुआ क्या था कि मेडिकल जब कंफर्मेशन आई तो उसमें पता चला कि वेडनेसडे के दिन जो है वो यानी आज के दिन भी जो है वो गैंग रेपिस्ट जो थे उनको जब पकड़ा तो वो 2 मुल्ज़िमान जो हैं वो गिरफ़्तार कर लिए पुलिस ने, जबकि अभी भी कुछ फ़रार हैं और कुछ समझ में नहीं आया कि ये मामला कहाँ तक पहुँचा है। पुलिस के मुताबिक ये है कि जो है वो ख़ातून जो थी वो उनके शौहर नहीं है, ख़ातून के जो शौहर हैं वो इस वक्त नहीं है, मतलब दुनिया में हयात नहीं है, और उनके मुताबिक वो अलहदगी भी इख्तियार कर चुकी हैं उनसे, और फिर वो है नहीं। तो ये मामला पहले तो यहाँ आता है जो कि एक औलाद है जिसकी 4 साल की बेटी है, एक माँ है, बाप है नहीं। और फिर वहीं जो है वो जिना हॉस्पिटल के अंदर ये लोग मौजूद थे, जहाँ पे ये मुल्ज़िमान इनको एक कहते हैं ना, हमें फ़रिश्ते नज़र आ रहे हैं शक्ल में आपकी, और वो बाद में असल में फ़रिश्ते नहीं होते, वो शैतान होता है जो फ़रिश्ता बन के सामने होता है, बाद में हैवान भी निकल आता है। इसलिए डू नॉट ट्रस्ट एनीबडी, डू नॉट ट्रस्ट एनीबडी, डू नॉट ट्रस्ट एनीबडी। मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, लेकिन हम लोग बड़े एहसास के मारे होते हैं और हर किसी पे भरोसा कर लेते हैं। सो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू मौक़िफ़ बाद में दूंगा, लेकिन सबसे पहले फिर क्या हुआ कि ये लोग अस्पताल में थे, जिना हॉस्पिटल में थे। वहाँ इन लोगों ने बताया कि जी हम जो है वो बहुत ज़्यादा, इनकी बातचीत आपस में शुरू हुई उन लोगों से, और अनजान लोग थे, कि जी मैं कितनी ज़्यादा परेशान हूँ, राशन के पैसे नहीं है और जॉब की तलाश में हूँ। और फिर इन लोगों ने इनकी गुफ्तगू जारी रही, और फिर इन लोगों ने इन गैंग रेपिस्ट ने, जो उस वक्त सफ़ेद लिबास ओढ़े मौजूद थे, हकीकत में थे या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, इतना वक्त नहीं था कि मैं इनका लिबास नोट कर पाता या इनकी रिसर्च कर पाता कि उन्होंने कौन सा लिबास पहना था, लेकिन एक मुहावरा है तो सफ़ेद लिबास ओढ़े ये जो अपने आप को सफ़ेद पोश इंसान दिखा रहे थे, असल में कितने बदबख्त और काल पोश थे ये आप ज़रा यहाँ से अंदाज़ा लगाइएगा। कि उनकी उस औरत की मजबूरी का, उसके ख़ानदान की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए जॉब के बहाने इन्होंने कराची बुलाया,
اور جاب کے بہانے کراچی بلانے کے بعد مسلسل 2 ہفتے تک 4 سالہ بچی کو اور اس کی ماں کو زیادتی کا نشانہ بناتے رہے. 2 ملزمان ابھی پولیس نے گرفتار کر لی ہیں. مسلسل بناتے رہے اور پھر کہا کہ تم اپنی ایک اور بیٹی بھی لے کر آ جاؤ تو پھر ہم مزید آگے بات کرتے ہیں اور سوچتے ہیں. اس کے بعد یہ خاتون نے ہمت کی اور یہ تھانے گئی اور وہاں جا کر انہوں نے تھانے میں رپورٹ کٹوائی, فرسٹ انفارمیشن رپورٹ, یعنی کہ FIR انہوں نے کٹوائی وہاں پر. اور اس کے بعد جو ہے پولیس کی جانب سے ان کو اب تک الفاظی اور ہر ممکنہ طور پر 2 ملزمان کو گرفتار کیا گیا. ریڈ ماری خاتون کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ, تو وہاں پر بچی بری حالت میں موجود تھی. بچی کا برا حال تھا, بہت نازک صورتحال تھی اس وقت. بچی اپنے ظاہر ایک ہوش و حواس اب کھو چکے ہوتے, اور پھر بچی کو ان لوگوں نے بچایا وہاں سے, اور بس اللہ تعالیٰ نے ان کو وسیلہ بنایا, اور پھر جو ہے ان لوگوں نے بچی کو بازیاب کرایا. سارے معاملات سیٹل آؤٹ ہوئے, 2 ملزمان گرفتار کیے, ابھی بھی کچھ فرار ہیں, انویسٹیگیشن جاری ہے. اب پولیس کے مطابق جو ہے یہ خاتون نے انہوں نے تو یہ معاملہ اٹھا لیا, جبکہ ایک رپورٹ کے مطابق FIR جو ہے وہ وومن نے آفر کی جاب کے حوالے سے 25 اکتوبر کو. شی وینٹ along with the men who then detained her and her daughter at Malik residence in Kashmir. ملکس ریزیڈنس کشمیر میں, وہاں گینگ ریپ کیا. گینگ ریپسٹ تھے 2, اور پھر ان لوگوں نے وومن کو چھوڑ دیا, بٹ اس کی ماں کو چھوڑ دیا, لیکن اپنی اس کی بیٹی کو رکھ لیا. اور اس سے کہا, یہ وہی معاملہ ہے جو میں آپ کو بھی بتا چکا ہوں, کہ اس سے کہا کہ جی تم اپنی اور بیٹی لے کر آؤ. تو اس کو رکھا 2 ہفتے تک, زیادتی کا نشانہ بنایا, اور پھر ماں کو یعنی اس عورت کو چھوڑ دیا اور کہا کہ تم اپنی بچی کو لے کے آؤ, اور یہ بچی ہمارے پاس ہی تمہاری 4 سالہ, اور تم اور بچی اپنی لے کر آؤ, ایک اور بیٹی لے کر آؤ, اور پھر جو ہے ہم جو ہے وہ تمہیں دیکھ لیں گے یا چھوڑ دیں گے, اور جو بھی معاملہ ہوگا وہ سیٹل آؤٹ کر لیں گے. اور اس کو دھمکیاں دی مار دینے کی, اور اس کی بیٹی 4 سالہ بیٹی کو مار دینے کی اگر اس کی ماں نے یہ بات نہ مانی اور اپنی ایک اور بیٹی لے کر نہ آئی. پھر خاتون نے جو ہے وہ اپروچ کیا اور پولیس کو, اور پھر یہ سارا معاملہ ہو گیا. یہ بھی بہت خطرناک معاملہ تھا. اب یہ سارا واقعہ پیش آیا جس پر میں بات تو کر رہا ہوں, یہ سارا معاملہ آپ سب لوگوں نے جان لیا کہ آخر ہوا کیا تھا تفصیلاً. لیکن دیکھیں اب دا ویو میں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں کیسے نہ کیسے کسی پر دیکھیں ٹرسٹ نہ کریں, خاص طور پر خواتین. ابھی ایک فلم آئی ہے, ایک بس میرے خیال سے نام ہے اس کا, یا اب بس, محسن طلعت نے اس کو ہدایت کار اس کے محسن طلعت صاحب ہیں, بہت زیادہ مشہور ہو رہی ہے وہ فلم. صرف اس میں یہ ہے کہ اس کا مقصد ایک بتایا گیا ہے کہ جی عورت جو ہے وہ ذمہ داری ہے, کوئی موقع نہیں ہے. آپ عورت کی ذمہ داری کو سمجھیں, عورت کی ذمہ داری لیں, نہ کہ اس کو موقع سمجھ کے آپ استعمال کریں. سو عورت ہو, بیٹی ہو, بیٹا ہو, مرد ہو, نوجوان ہو, باؤنسر ہو, گارڈ ہو, کوئی بھی ہو, انسانیت کے ناطے دیکھیں میرا پوائنٹ آف ویو یہی ہے اس ویو میں کہ آپ کبھی بھی کسی پر ٹرسٹ نہ کریں. ٹرسٹ کریں گے کریں, بالکل ٹرسٹ کریں, لیکن اس وقت جو دور چل رہا ہے وہ بہت خطرناک ہے. اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ ہر کسی پہ ٹرسٹ کر بیٹھیں. جب چھوٹے چھوٹے واقعات پہ ٹرسٹ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں تو یہ تو ویسے ہی بہت بڑے معاملات ہیں. اگر ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا کسی انجان سے چاکلیٹ نہ کھاؤ تو بیٹا وہ تمہارے فائدے کے لیے کہہ رہی ہے. اگر آج کل کے دور میں آپ بولیں گے کہ جی ماڈرن زمانہ ہے اور ماڈرنزم اسی چیز میں ہے کہ ہماری اماں پرانے خیالوں کی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ بیٹا تم انکل سے چاکلیٹ نہیں لینا, کسی انجان سے چاکلیٹ نہیں لینا, یہ ماڈرن زمانہ ہے, وہ ہمیں پیار میں دے رہے ہیں, ہم کیوں نہیں کھائیں گے, بلکہ کل تو ہم ان کے ساتھ اپنی فرینڈس کا گروپ بنا کے اسی انجان کے ساتھ گھومنے بھی جائیں گے, پکنک پہ بھی جائیں گے, انکل بہت اچھے ہیں. اگر آپ یہ سوچ کر زندگی گزارنے کا سوچ رہی ہیں اور کر رہی ہیں تو یاد رکھیں آپ کے ماں باپ کی سوچ بے شک پرانے زمانے والی ہو, لیکن وہ سوچ آج بھی صحیح ہے اور پہلے بھی صحیح تھی اور آگے بھی صحیح رہے گی, کیونکہ وہ یقیناً آپ کا بہت بھلا چاہتی ہیں. ماڈرنزم اس چیز میں ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنی منمانی کریں. ماڈرنزم اس چیز میں ہے کہ آپ اس کو اسی نگاہ سے دیکھیں جس نگاہ سے وہ آپ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے, تاکہ اس سامنے والے بندے کو بھی پتہ چل جائے کہ یار یہ عقل مند ہے. ماڈرنزم کے نام پہ یہ بندہ عقل مند ہے یا بندی عقل مند ہے, بے وقوف نہیں ہے. یہ ہوگی اصل ماڈرنزم. تو یہ ایک بہت ایسی چیز ہے ایٹیٹیوڈنس اور ماڈرنزم میرا پوائنٹ آف ویو میں, جو آپ لوگوں کو اس طرف زیادہ سے زیادہ لے کر جا رہی ہے. اور اس کی وجہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ, میں اس کو کلیئر کر دوں, کیونکہ جب بھی ہم بولڈ بات کر رہے ہوتے ہیں یا ماڈرن کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ اس کو ڈفرینٹ تھاٹ آف ویو میں لے کر چلے جاتے ہیں. سو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہاف سلیوز پہنی ہے یا شارٹ سلیوز پہنی ہے. جو نان مسلمز ہیں ان کے مطابق تو آپ ان کی لڑکیاں شاید صرف بلیک لیبز اور جو ہے وہ شارٹس پہن کے بھی نکلیں, تو وہ تو اسلام کو مانتے ہی نہیں, تو پھر آپ ان کو کیا تاخیر کریں گے.
ٹھیک ہے نا, نان مسلمس کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہیں کون کیا کر رہا ہے کون کیا نہیں کر رہا ہے یہ تو اللہ جانے, اس کا معاملہ جانے, لیکن میرا اس سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کیا پہن کے نکل رہی ہیں, کیوں پہن کے نکل رہی ہیں. ایک انسانیت کے ناطے میرا ماڈرنزم سے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے دوستی کر رہا ہے جس کو آپ نہیں جانتی ہیں, سو خدا کا واسطہ اس کے ساتھ پارٹیز میں جانا, اس سے بات کرنا نہ کریں, کیونکہ آپ اس کو نہیں جانتی ہیں, اس کے ساتھ آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے, تو آپ مدد بھی نہ مانگے, اس سے بچ کے رہیں, چاہے وہ بچیاں ہوں بڑے ہوں. کیونکہ یہ اگر آپ ماڈرنزم سمجھ کے کہ جی اٹس اے نیو دور, اٹس اے 2020, اور بات کریں اب تو 2021 آ رہا ہے اور کوئی کچھ نہیں کرتا جی, اور آپ نے اس سے دوستی یاری کر لی, تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ واقعہ آ جائے. تو ماڈرنزم میری لینگویج میں آپ کے ڈریسنگ اسٹائل سے نہیں ہے جس سے مجھے اعتراض ہو, آپ کے اس طریقے سے فری ویز سے ہے. کیونکہ اگر آپ مرد ہوں یا عورت ہوں یا بچے ہوں یا بچی ہوں, اگر آپ اس طریقے سے بیٹا کرو گے, یا میری بہن کریں گی آپ, یا میرے بھائی کرو گے, سو ضروری نہیں ہے. بہت سے واقعات ایسے ہیں جن کو تو میڈیا سراہ نہیں رہا, سامنے لا نہیں رہا. لڑکے لڑکوں کے ساتھ جاتیاں کر رہے ہیں, اور اس کا ایک واقعہ پیش آیا تھا, اور پھر عورتیں جو ہیں یا لڑکیاں جو ہیں وہ ایک فیمیل جینڈر میل کے ساتھ ہریسمنٹ کے کیسز بہت سارے موجود ہیں. سو کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے. بہت سے معاملات سامنے آتے ہیں, بہت سے معاملات سامنے نہیں آتے ہیں. تو دا ویو میں مجھے ایسا لگتا ہے ایسے واقعات, سب سے پہلے تو اس معاملے پر تو خیر ایسے تو بہت سے معاملات سامنے آتے جا رہے ہیں, لیکن اس معاملے پر میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ بچی کو صحت تندرستی دے, اس کی ماں کو صبر دے, خوشیاں عطا کرے, اور اس کے نصیب اچھے کرے, سب اچھا ہو جائے, لیکن آمین. اور وہیں پولیس کو چاہیے کہ ان کو بیک اسٹے اچھا دے, کیونکہ ایسے لوگوں کا کچھ نہیں پتہ ہوتا. سو اسٹیٹ ان کے پیچھے ایک اسٹینڈ لے, اور اسٹیٹ کا اسٹینڈ لینا بہت ضروری ہے. ان کو جب بھی کبھی کسی قسم کی پریشانی ہو تو ان سے پوچھیں باقاعدہ, اور اگر جاب کی ضرورت ہے تو ہم کیوں نہیں دیتے ہیں جاب, ہمیں جاب دینی چاہیے, ہمیں لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے. اگر وہ بندہ ٹیلنٹڈ ہے تو دینی چاہیے, ورنہ اتنی این جی اوز ہیں, کہیں نہ کہیں ہمیں رابطہ کروانا چاہیے. لیکن بہرحال ٹرسٹ نہ کریں. اگر ان واقعات سے بچنا چاہتے ہیں کوشش کریں ٹرسٹ نہ کریں, اپنی ایک ٹائم شیڈیولنگ کریں, اور اس حوالے سے نکلیں, اور زیادہ تر کوشش کریں کہ سنسان جگہوں پہ یا اس طریقے سے کسی سے بات چیت کرنا, یا اب آپ ان کو نہیں جانتی تھیں, آپ نے سمجھا کہ یہ خدا کا کوئی پتہ نہیں نیک بندہ ہے اور یہ میری مدد کر دے گا, اور وہ شیطانی روپ میں ایک شیطان ہی تھا, بدبخت تھا, اور دجال کا فتنہ تھا, جس نے یہ حرکت شروع کر دی اور 4 سال کی بچیوں کا زیادتی کا نشانہ بنانا شروع کر دیا. سو قصور کی زینب کو زیادتی کا نشانہ بنانا شروع کر دیا. بے شمار واقعات ہیں, قوم لوط کے واقعات سامنے آتے جا رہے ہیں. سو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالوں پہ رحم کرے. آج کے پوائنٹ آف ویو میں, آج کے دا ویو میں, اس پوائنٹ آف ویو میں میرا یہی تھا ویو.